الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل له فی الجنہ رواہ الحاکم فی مستدرکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وإن كان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه ابو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے دو آیات کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 3 احادیث پڑھی ہیں۔ ان 3 احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمیوں کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں کہ میں ان کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں محل عطا کرے گا، میں ان کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت لے رہا ہوں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقررہ دن ہے، فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص پہ حج فرض کر دیا گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور اس نے حج کے ایام میں نہ بیہودہ گفتگو کی، نہ فسق و فجور کی باتیں کی اور نہ کسی سے جھگڑا کیا، اور فرمایا جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ اختیار کرو، بہترین توشہ تقوی ہے، اور یقیناً اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کیے، ہم ضرور بے ضرور انہیں جنت میں ٹھکانہ دیں گے اور جنت کے بالا خانے ہم انہیں عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاری ہوگی، بہترین عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں صبر ہوگا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔
تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ہم جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، اونچے درجات عطا فرمائیں گے جن کی زندگیوں میں نیک اعمال ہوں گے۔ اب یہ جنت کی ضمانت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایک تو ہے دنیا میں کوئی آدمی کسی بات کی ضمانت لے کہ آپ یہ کام کر لو، میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں، فلاں سے معاملہ کر لو، اگر اس نے پیسے نہیں دیے میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو دوں گا، فلاں کو ادھار دے دو، اگر اس نے رقم نہیں لوٹائی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو دنیا میں ایک ہے میں یا آپ کسی چیز کے ضامن بنیں، تو ہماری زبانوں میں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، ہم وعدے سے مکر بھی جاتے ہیں، ہم اپنی اغراض کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، ہماری زندگی میں لالچ بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک ہے لسان نبوت سے کسی کے لیے ضمانت ہو، اور ضمانت بھی دنیا پیسے دولت کی نہیں جنت کی ہو۔ ضمانت بھی اس عارضی اور فانی دنیا کی نہیں بلکہ ابدی اور ہمیشہ کی جنت کی ضمانت ہو، اور ہو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو ایسے کون خوش نصیب ہیں۔ تو 3 احادیث مبارکہ میں 6 آدمیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ 6 اوصاف کون سے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے یہ 6 باتیں ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ہو جائے۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان زبان، 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ، ان 2 چیزوں کے استعمال کی گارنٹی دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں ایسے شخص کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمایا کہ نمبر 1 2 جبڑوں کے درمیان زبان کو ٹھیک استعمال کرے، نمبر 2 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ انسان کے جسم میں یہ 2 عضو بڑے اہم ہیں، زبان اور شرمگاہ، اور عموماً آدمی بہت سے گناہوں میں جو مبتلا ہو جاتا ہے ان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں سب سے پہلے زبان کا ذکر ہوا۔ انسان کی زبان وہ عضو ہے، باقی اعضاء سے ایک ایک گناہ سرزد ہوگا، کسی سے 2 ہوں گے 3 ہوں گے، لیکن زبان وہ انسان کا عضو ہے۔ میں نے اس پر مستقل ایک درس حدیث دیا کہ زبان سے سرزد ہونے والے 30 گناہ کبیرہ، 30 گناہ کبیرہ انسان کی زبان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ تو حالانکہ جسم کا کوئی عضو نہیں ہے، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھیں ہو، کان ہو، ان سے 1 گناہ ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 30 کسی سے سرزد نہیں ہوتے، لیکن زبان سے 30 گناہ وہ بھی کبیرہ۔ انسان جھوٹ بول رہا ہے زبان سے ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے زبان سے ہے، گالی دے رہا ہے زبان سے ہے، کسی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے زبان سے ہے، کسی پہ الزام لگا رہا ہے زبان سے ہے، کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے زبان سے ہے، کسی کو طعنے دے رہا ہے زبان سے ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے زبان سے ہے، کسی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے زبان سے ہے۔ تو ایک زبان سے اتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا فرمایا کہ مجھے 2 جبڑوں کے درمیان زبان کے استعمال کی گواہی دے دو۔ اس لیے انسان کوشش کرے زبان کو غلط استعمال نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور اگر تیرے اندر بگاڑ آ گیا تو ہم سارے بگڑ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا زبان انسان کے جسم میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انسان اور جانور میں فرق زبان سے ہے۔ مناطقہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، یعنی ایسا حیوان جو بولنے والا، اور دوسرے کو صرف حیوان کہتے ہیں، وہ بولنے والا نہیں۔ تو انسان بھی حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہیں
हुआ जिस्मुन नामीयुन, ऐसा जिस्म जो बढ़ने वाला हो, अपने इरादे से काम करने वाला हो, जिसमें नशोनुमा होती हो, होशो हवास हो, वो हैवान कहलाता है। हमें हैवान नातिक कहते हैं, बोलने वाला। जानवर बोलता नहीं है, हम बोलते हैं। तो इंसान की फजीलत ये नुतक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने कुरान करीम को नाजिल किया है, इंसान को पैदा किया है और इंसान को बयान करने की, बोलने की सलाहियत अता की है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान जो कुरान करीम की जीनत है, उसके शुरू में जब इंसान का तज़किरा किया तो इंसान के बारे में कहा अल्लमहुल बयान, ए इंसान हमने तुझे बोलने का तरीका सिखाया। तो मालूम हुआ बोलना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अगर ज़बान से बोलने की ताकत ख़त्म हो जाए, इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखें, वो आदमी जो गूंगा हो, बोल न सकता हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इशारों से बात करना, दूसरों को समझाना, अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करना बहुत मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला ने हमें ज़बान की नेमत अता फरमाई, लेकिन इसके सही इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दिलाई। इंसान के जिस्म का हर रोज़ू बढ़ रहा है, उसका गोश्त देखें, ज़बान का गोश्त बढ़ता नहीं है, उतना ही है। पाँव देखें कहाँ है, रानों का गोश्त बढ़ रहा है, सीने का गोश्त, पुश्त का गोश्त बढ़ रहा है, ज़बान का गोश्त उतना है। फिर अल्लाह ने ज़बान को पीछे लगाम दी हुई है, फिर ज़बान के आगे 2 होंठ रखे, 2 होंठों में फिर 32 दांत रखे, 32 दांतों में ज़बान को रखा, इतनी सेफ्टी में रखा। पीछे से लगाम भी दी, दांतों के बीच में रखा, होंठों को सबसे आगे रखा कि ज़बान से तब बात होगी जब पहले होंठ खोलेगा, फिर ज़बान को हरकत देगा, दांतों से लगाएगा, फिर एक एक हर्फ अपने मखरज से अदा होगा, फिर ये बोलेगा। तो अल्लाह ने इतनी हिफाजत में रखा ताकि गलत इस्तेमाल न हो। ज़बान में कोई हड्डी नहीं है, बाकी इंसानी जिस्म में 360 जोड़ हैं, ज़बान में कोई जोड़ नहीं। लेकिन ये ऐसा गोश्त का लोथड़ा है कि इंसान के फ़ौरन खून को जोश दिला देता है और आदमी मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। किसी को गाली दे दे, किसी को बुरा भला कह दे, किसी की इज्जत से खेल दे, तो उसका खून जोश मारने लगता है, वो फ़ौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज़बान का ज़ख़म ठीक नहीं होता, लेकिन नेज़े और तलवार का ज़ख़म ठीक हो जाता है। जराहातुस सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसान। नेज़े और तलवार का ज़ख़म ठीक हो जाएगा, ज़बान का ज़ख़म ठीक नहीं होता। ज़बान से किसी को बुरा भला कहा जाए, वो ज़िंदगी भर उसके दिल पे नक्श होता है, फ़लाँ ने फ़लाँ मौके पर मुझे ये कहा था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि अज़मन लहुल जन्ना। मुझे तुम 2 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नंबर 1, अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करो। तो इंसान के जिस्म में ज़बान बड़ी अहमियत का हामिल उज़ू है। और दूसरी चीज़ आपने शर्मगाह के बारे में फरमाया। इंसानी जिस्म में ज़बान और दिल ठीक हो जाएं तो सारा जिस्म ठीक है, और इनमें बिगाड़ आ जाए तो सारे जिस्म में बिगाड़ है। अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 538 हिजरी की तफसीर कश्शाफ़ है। इसमें इन्होंने सूरह लुक़मान की तफसीर में एक वाक़या लिखा। फरमाया कि हज़रत लुक़मान हकीम शुरू में चूँकि ग़ुलाम थे, तो एक मरतबा इनके आका ने इनको एक बकरी दी, कहा लुक़मान इसको ज़िबा करो और इसके जिस्म में जो नहायत कीमती और बेहतरीन उज़ू हो वो लेकर आओ। हज़रत लुक़मान हकीम गए, बकरी को ज़िबा किया और उसकी ज़बान और दिल लेकर आए। चंद दिनों के बाद आका ने फिर इनको एक बकरी दी, कहा लुक़मान इसे लेकर जाओ और इसके जिस्म के 2 बदतरीन उज़ू लेकर आओ। हज़रत लुक़मान हकीम फिर गए, बकरी ज़िबा की और फिर ज़बान और दिल लेकर आए। आका ने पूछा, मैंने कहा बेहतरीन उज़ू लेकर आओ, फिर भी तुम ज़बान और दिल लाए। मैंने कहा बदतरीन उज़ू लेकर आओ, फिर भी तुम ज़बान और दिल लेकर आए। हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, बात यह है अगर ये ज़बान और दिल ठीक हो जाएं तो जिस्म में इससे बेहतरीन उज़ू कोई नहीं, और अगर ये दोनों बिगड़ जाएं तो इससे बदतरीन उज़ू भी कोई नहीं। तो अगर इन दोनों में दुरुस्तगी आ जाए तो सबसे बेहतर ये, और इनमें फ़साद आ जाए तो सबसे बदतर ये। तो इसलिए पहली चीज़ है ज़बान का इस्तेमाल। तो मैं अर्ज़ कर रहा था जिन 6 बातों पर आपने जो 6 औसाफ बताए
کہ 6 آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت ہے، ان میں پہلا آدمی وہ ہے جو زبان کو صحیح استعمال کرے۔ اس لیے جب بھی بات کرنی ہو ہم پہلے سوچیں، پھر اس کے بعد ہم بات کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہے، فرماتے تھے اگر بات کرنا بمنزل سونے کے ہے، فرماتے تھے بات کرنا بمنزل چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ بات کرنا اگر چاندی کی طرح ہے، خاموش رہنا سونے کی طرح ہے۔ سونا چاندی سے بہتر ہے۔ بات کرنے والے کو ندامت ہوتی ہے، خاموش رہنے والے کو کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ بات کرنے والے کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، خاموش رہنے والے کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ بات کرنے والے سے غلطیاں ہوتی ہیں، خاموش رہنے والے سے خطائیں نہیں ہوتی۔ اس لیے زبان کے استعمال کی پوری کوشش ہو کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، 2 رانوں کے درمیان جو شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو انسان کے جسم میں شرمگاہ یہ بھی وہ عضو ہے جس کے استعمال پر جنت کی ضمانت آئی ہے۔ اس کا درست استعمال کیا ہے کہ انسان نکاح کرے۔ نکاح کے علاوہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے غلط جگہوں پر تو ایسا آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ جب وہ زنا کر دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اس لیے حضرات سلف اپنی عزت اور آبرو کی، حیا اور پاک دامنی کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دعوت دے رہی ہے، جھونپڑی میں نہیں محل میں دعوت دے رہی، کوئی دیکھنے والا انسان موجود نہیں ہے، تمام کمرے بند ہیں، دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا شباب اور جوانی ہے، غیر شادی شدہ ہیں، دعوت دینے والی کوئی راہگیر عورت نہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، انہی کے گھر میں موجود ہیں، تمام اسباب ہیں معاذ اللہ گناہ کے، لیکن جیسے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور کہا قال معاذ اللہ کی پناہ کے میں اس گناہ کے کام کی طرف جاؤں۔ معلوم ہوا گناہ سے بچنا، دوڑنا انسان کا کام ہے، بند دروازوں کو کھول دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ انسان کی جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کرے، پھر رب العالمین کی مدد آتی ہے، اور جب انسان اپنی طاقت ہی استعمال نہیں کرتا گناہ سے بچنے کی تو رب العالمین کی پھر نصرت اور مدد بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری نے تاریخ و مدینتی دمشق میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک نوجوان نہایت صوم و صلاۃ کا پابند متقی انسان تھا، صف اول کا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ حضرت عمر کو اس سے بڑی محبت تھی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ایک دفعہ یہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو ایک گلی سے گزر ہوا تو ایک خاتون نے اس کو دیکھا، جیسے اس پہ نظر پڑی تو اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ اللہ نے اس کو ایسا حسن و جمال دیا تھا، تو اب وہ اسے کہنے لگی میرے گھر میں ایک شخص بیمار ہے، اسے طبیب کے پاس لے کر جانا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ آ جاؤ، اسے طبیب کے پاس لے جاؤ۔ تو جب اس عورت نے بار بار کہا تو یہ سمجھا واقعی کوئی بیمار ہوگا گھر میں اور کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ آیا۔ جیسے گھر میں داخل ہوا عورت نے دروازہ بند کر دیا، تالا لگا لیا اور کہا میری خواہش کو پورا کرو، اور اگر تم نے پورا نہیں کیا بھاگو گے، تالا تو میں کھولوں گی نہیں، دروازے کے اوپر سے چڑھ کر دیوار پھلانگ کے جاؤ گے، میں سارے محلے میں کل بتا دوں گی غلط ارادے سے آیا تھا، خواہش کو پورا کر کے بھاگا۔ اب یہ سوچنے لگا اگر قریب جاتا ہوں تو زنا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا، اور اگر میں معاذ اللہ یہاں سے بھاگتا ہوں تو یہی خاتون ہے اور یہ سب کو یہ بات کہہ دے گی۔ خاتون پھر اس کے قریب ہونے لگی۔ ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تمہارے دل میں گناہ کا وسوسہ آنے لگے تو تم فوراً اللہ کی مدد میں آ جاؤ، یقیناً اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایمان والے لوگوں کے دل میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ایک چیخ ماری، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس عورت نے اس کو بہت ہلایا لیکن ہوش نہ آیا۔
وہ سمجھی کہیں انتقال نہ ہو جائے، دروازہ کھولا، باہر کوئی نظر آیا، کہا بھئی اس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانا ہے۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر کے قریب پہنچا دیا، دستک دے کر یہ آ گئی۔ لڑکے کا والد اپنے بیٹے کو لے کر اندر گیا، نوجوان بیٹا تھا، پانی ڈالا جسم پر، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پوچھا بیٹا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کہا ابا جی نماز پڑھ کے آ رہا تھا اور عورت نے غلط ارادے سے مجھے گھر بلایا، مجھے تو بتایا گھر میں کوئی بیمار ہے، بیمار کوئی نہیں تھا، اور جیسے مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی، میرے سامنے قرآن کی آیت تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اور جب ایمان والے لوگوں کو کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً باز آ جاتے ہیں، گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یقیناً تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی اور ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے ہلایا تو پتہ چلا بیٹے کا انتقال ہو گیا، خوف خدا میں اس نے اپنی جان دے دی۔ رات کے وقت اس کی تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، اگلے دن انہوں نے دیکھا فجر میں نوجوان نظر نہ آیا، پوچھا بھئی وہ کہاں گیا؟ کسی نے کہا حضرت رات کو یہ واقعہ پیش آیا، انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین ہو گئی، جان دے دی، گناہ کے کام کی طرف نہیں گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ حضرت عمر اس کی قبر پر گئے اور وہاں کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف خدا میں جس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے میں نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ حضرت عمر نے آیت پڑھ کر کہا یہ وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کے خوف میں اپنی جان دے دی، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ان میں پہلا شخص کون ہے؟ مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نمبر 1 2 جبڑوں کے درمیان زبان کو ٹھیک استعمال کرے، نمبر 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کا، عبادت کیا کرتا تھا، عرصہ دراز تک وہ عبادت کرتا رہا۔ ایک دفعہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جسے علاقے کے لوگوں نے آمادہ کیا تھا کہ تو کسی طرح اس کو گناہ میں مبتلا کر دے تاکہ اس کی جو عزت اور نیک نامی ہے یہ ختم ہو جائے، لوگ جو اس سے ہدایت لے رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے، کسی طرح اس کو بدنام کر دے۔ عورت نے ان سے بات کر دی، 1000 درہم کی بات طے ہو گئی۔ عورت نے کہا میں ایسی رات میں جاؤں گی جب کچھ بارش ہو تاکہ اس بہانے میں اس کو قریب بلا کر گناہ میں مبتلا کر دوں۔ اب ایسی رات جس میں بارش ہو رہی تھی، یہ عابد بنی اسرائیل کا ایک پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہا تھا ایک غار میں، تو اس رات میں یہ عورت نیچے سے گزری، اندھیرا چھایا ہوا ہے، بارش تھی، اس نے نیچے سے آواز دی کہ میں اس طرح عورت ہوں، سفر میں ہوں، میرے ساتھ مرد کوئی نہیں، میں رات گزاروں گی، صبح میں چلی جاؤں گی، آپ اللہ کے واسطے مجھے جگہ دے دو تاکہ میں رات کو ٹھہر جاؤں، اس لیے کہ بارش بہت زیادہ ہے، اندھیرا ہے، ویرانہ ہے۔ جب اس نے بارہا آواز دی تو عابد باہر نکلا اپنے عبادت خانے سے، جب دیکھا تو واقعی یہ ہے، تو دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ چلو بلا لو، اپنے عبادت خانے کے کونے میں ان کو رکھ دینا، صبح یہ چلی جائے گی۔ اس نے لڑکی کو بلا دیا، وہ عورت اوپر آ گئی۔ اب رات کا اندھیرا ہے، دیکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، یہ عابد عبادت کر رہا ہے، سامنے دیا جل رہا ہے، اور اب یہ لڑکی اس کے سامنے آئی، اپنے ناز و اندام دکھانے لگی، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی اور اپنے آپ کو اس نے قریب کر دیا، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ جب اس عابد کے دل میں گناہ کا ارادہ آنے لگا، ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان تو موجود ہے، تو اس عابد نے اپنے آپ کو خطاب کیا اور کہا اے نفس، اگر تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو میں گناہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، وہ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو جو دیا جل رہا تھا، اس نے اپنی ایک انگلی اس پہ رکھی، انگلی جل گئی، گناہ کی طرف نہیں گیا۔ پھر اپنے آپ کو کہا اگر تو یہ آگ برداشت کر سکتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 5 انگلیاں، پھر دوسرے ہاتھ کی 5 انگلیاں، 10 اس نے جلا ڈالی، انگلیاں جل گئی، سیاہ ہو گئی۔ لڑکی دیکھتی رہی، برداشت نہ ہو سکا، ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔
کہ اللہ نے کیسی اس کو حیا اور پاک دامنی دی ہے، انگلیاں جلا دی، اس نے اپنے جسم کو جلا دیا، گناہ کے کام کی طرف نہیں کیا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان کا استعمال ٹھیک کرے، نمبر 2 شرمگاہ کا استعمال ٹھیک کرے۔ تیسرا آدمی کون ہے جس کے لیے جنت کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ تیسرا آدمی آپ نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل له فی الجنہ، جو مجھے ضمانت دے اس بات کی کہ وہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بھیک نہ مانگے، کسی سے دنیا نہ مانگے، پیسہ نہ مانگے، کسی کے سامنے جائے نہیں، آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت بڑا وصف ہے اگر اللہ کسی کو عطا کر دے، اس لیے انسان اپنی زندگی خودداری میں گزار دے، جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کر دے، لیکن دنیا کسی سے نہ مانگے، مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگے۔ جب بھی انسان دنیا اور پیسہ کسی سے مانگتا ہے اس کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابیہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، کائنات کے سارے انسان مجھ سے محبت کریں۔ فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، دنیا والوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہو اس سے بے رغبتی کرو وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اس لیے انسان محبت چاہے اللہ کے علاوہ دنیا کسی سے نہ مانگے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی چیز گر جاتی خود اٹھا لیتے، کسی نے کہا ہمیں بتا دیتے ہم اٹھا لیتے، فرمایا حضور نے فرمایا تھا کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، وہ وقت ہے آج کا وقت ہے میں نے دنیا میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، اپنا کام خود کرتا ہوں کسی سے کہتا نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہے ہیں، اچانک ہاتھ میں جو چابک تھا درہ تھا وہ ہاتھ سے گر گیا، سواری کو روکا، نیچے اترے، درہ اٹھایا، کسی نے کہا حضرت اتنی تکلیف آپ نے برداشت کر دی، ہمیں کہہ دیتے ہم آپ کو اٹھا کر دے دیتے۔ فرمایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کبھی کوئی چیز مانگنا نہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا لوگوں سے مانگوں، جب سے آپ نے فرمایا میں نے آج تک کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے۔ تو تیسرا آدمی جس کے لیے لسان نبوت سے جنت کی ضمانت ہے وہ شخص ہے جو دنیا میں کسی سے دنیا نہ مانگے، دنیا میں کسی سے کچھ نہ مانگے، اس کے لیے جنت ہے۔ صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، فرمایا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس دور کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک آیا۔ حضرت سالم عبداللہ بن عمر صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، تو یہ بادشاہ ان کے قریب آیا طواف کے دوران، ان سے کہنے لگا آپ کو اگر کوئی چیز ضرورت ہو مجھے بتاؤ، میں آپ کی حاجت کو پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، میں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہے تیرے دل میں کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا، تو میری توجہ اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف کر رہا ہے۔ ہشام نے آگے سے کہا غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے بیت اللہ کا طواف کر کے باہر نکلے، پھر وہ بادشاہ ان کے قریب آیا، کہا کہ کوئی چیز ضرورت ہو، کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ مقصد تھا کتنی دولت، پیسہ، دراہم، دینار، سواریاں چاہیے مانگو۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا تم مجھے کیا دو گے، دین دو گے دنیا دو گے؟ اس نے کہا دین تو نہیں دے سکتا، دین تو تمہارے پاس زیادہ ہے، تم حضرت عمر کے پوتے ہو، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہو، کہا میں تمہیں دنیا دوں گا۔ انہوں نے آگے سے کہا ما سألت من یملکھا فکیف اسأل من لا یملکھا، جس اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس رب سے دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ جس اللہ نے دنیا کو پیدا کیا خدا سے میں نے دنیا نہیں مانگی، آخرت مانگی، میں تجھ سے کیوں دنیا مانگ لوں؟ ہشام نے جب دیکھا کہا واقعی یہی لوگ بادشاہ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کی زندگی بادشاہت میں گزرتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ محدث اور فقیہ تھے، 114 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کے ترجمے میں واقعہ لکھا۔ ان کے دور میں بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک نے ایک دفعہ عطا بن ابی رباح کو بلایا، عطا بن ابی رباح آئے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، یہ سامنے ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم مہاجرین اور انصار کی اولاد کے ساتھ عدل اور انصاف کرو، یہاں صحابہ کی اولادیں بستی ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
ان کی مالی امداد کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اور جو لوگ سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں تم ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، لوگوں کے درمیان انصاف کرو، اپنی راتیں اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزار دو۔ جب اس نے یہ نصیحتیں کر دیں اٹھ کر جانے لگے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو تم نے سب دنیا والوں کے لیے کہا، اپنے لیے بھی تو کچھ بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جو کچھ چاہیے بتاؤ، میں تمہیں دوں۔ یعنی دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، مکان چاہیے، سواری چاہیے، بنگلہ چاہیے، اپنے لیے بھی کچھ تو بتاؤ۔ عطا بن ابی رباح اٹھے اور ایک جملہ کہا مالی الی المخلوق حاجت، کہا مخلوق کی طرف میری کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، میں مخلوق سے کچھ نہیں مانگتا۔ سلام کیا اور جانے لگے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم یہی لوگ سردار لوگ ہیں، یہی لوگ سردار ہیں، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا، حالانکہ میں نے کہا بھی بادشاہ کے دربار میں آ کر بھی کچھ نہ مانگا، چلے گئے۔ کہا اللہ نے انہی لوگوں کو سرداری عطا کی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تیسرا انسان جس کے لیے آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے وہ ہے جو دنیا میں کسی سے دنیا نہ مانگے، کسی سے سوال نہ کرے، حالات جیسے بھی آ جائیں اللہ سے مانگے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، رات سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی کہتا ہے اغث الملہوفہ، ایک آدمی فریاد زدہ ہے، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کرو۔ یہ شخص کہتا ہے میں اٹھا، میں گھر کے باہر گیا، دائیں بائیں دیکھتا رہا، مجھے کوئی بھی آدمی نظر نہ آیا کہ میں اس کی مدد کروں۔ باہر گلی میں نکلا، پھر بھی مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا یہ میرا خیال ہوگا، دوبارہ آ کے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خواب آیا، کسی نے کہا ایک فریاد زدہ تکلیف میں مبتلا آدمی ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ یہ کہتے ہیں پھر میں اٹھا۔ امام بیہقی لکھتے ہیں پھر گئے، دائیں بائیں گھومے، کوئی بھی نہ ملا۔ آس پڑوس کے لوگوں سے دستک دے کر پوچھا کوئی ضرورت ہو، سب نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے سمجھا میرا خیال ہوگا، پھر آ کے سو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر خواب آیا اور کہا اغث الملہوفہ، جاؤ وہ آدمی تکلیف اور پریشانی میں ایک مبتلا ہے، اس کی مدد کرو۔ اب یہ کہتے میں اٹھا اور میں نے 300 درہم ایک تھیلی میں ڈالے اور میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا، اور میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا وہ تکلیف میں مبتلا آدمی کہاں ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا، یا اللہ جہاں مبتلا ہے تو میرے گھوڑے کو وہاں روک دے۔ تو گھوڑے پر بیٹھ گئے، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، یا اللہ جہاں وہ شخص ہے تو میرے گھوڑے کو لے چل۔ اب یہ گھوڑا چلتا رہا، مسجد کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اب یہ کہتے میں نیچے اترا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، مسجد میں بالکل اندھیرا ہے۔ ایک کونے میں دیکھا ایک آدمی سجدے میں رو رہا ہے، اور قریب میں معمولی ایک دیا جل رہا ہے ہلکا ہلکا۔ میں سمجھا یہی آدمی اس اندھیری رات میں، اس اندھیری مسجد میں خدا کے سامنے جو رو رہا ہے، یہی انسان پریشان ہے۔ میں اس کے قریب گیا، 300 درہم تھے، بیٹھ گیا، اس کی نماز پوری ہوئی۔ میں نے کہا یہ 300 درہم ہے، آپ لے لو۔ اس نے وہ 300 درہم مجھ سے لیے۔ کہا بھئی تو کہاں سے آیا؟ کہا میں نے اس طرح 3 مرتبہ خواب دیکھا، مجھے کسی نے کہا تکلیف میں ایک آدمی مبتلا ہے، اس کی مدد کرو، تو اس لیے میں لے کر آیا ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے وہ رقم لے لی۔ انہوں نے پوچھا بھئی تو اللہ سے کیا مانگ رہا تھا؟ اس شخص نے کہا میں نے 300 درہم قرض لیا تھا، میرا بیٹا بیمار تھا، گھر کے حالات کوئی ٹھیک نہیں تھے، تو میری وہ رقم بیٹے کے علاج معالجے میں لگ گئی، میں نے آئندہ کل وہ پیسے واپس کرنے۔ اب میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں وہ واپس کروں، اور میں نے وعدہ کل کے دن کا کیا ہے، اگر کل نہ لوٹا سکا تو وعدہ خلافی ہوگی، تو میں اللہ سے مانگ رہا تھا یا اللہ تو میرے لیے اسباب پیدا کر دے کہ مجھے 300 درہم کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ شخص جو اپنے گھر سے لے کر آیا وہ بھی 300 درہم لے کر آیا، اس نے جو تھیلی میں ڈالے تھے وہ بھی 300 درہم ہی ڈالے تھے، اور یہ لے کر بھی 300 آیا ہے، اس کو ضرورت بھی 300 تھی، خدا نے اس کے دل میں 300 ہی ڈالے تھے، اس نے اس کو دے دی۔ دینے کے بعد کہا یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں میرا مکان ہے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی تکلیف ہو، میرے گھر پہ آ جانا، انشاءاللہ میں آپ کی ضرورت پوری کر لوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس شخص نے اس کی طرف دیکھا، کہا جب بھی ضرورت پیش آئے گی تیرے دروازے پر نہیں آؤں گا، اسی اللہ کے دروازے پر آ کر جھکوں گا، مانگوں گا، جو رب تجھے نیند سے جگائے گا، میرے قدموں میں لائے گا، اور 300 درہم کی مجھے ضرورت ہوگی، تو دونوں ہاتھ بند کر کے مجھے دے گا، اس رب سے مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ ضرورت ہوگی تیرے دروازے پر نہیں آؤں گا، اس خالق کائنات سے مانگوں گا جو تجھ کو میرے قدموں میں لائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسرا آدمی جس کے لیے لسان نبوت سے جنت ہے
آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو دنیا میں کسی سے سوال نہیں کرتا، دنیا میں کسی سے مانگتا نہ ہو۔ بڑے نادان ہیں جو مسجد میں آ کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، خدا کے گھر میں آ کر مخلوق سے مانگ رہے، رب کے دروازے پر آ کر رب کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہے۔ ایسے لوگ پھر در در کی ٹھوکریں ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ انہی کو دیتا ہے جو صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو یہ 3 آدمی ہو گئے۔ پہلے 2 آدمی کون تھے؟ بعض ساتھی بعد میں آئے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا آدمی جس کے لیے آپ نے جنت کی ضمانت دی، جو زبان کو صحیح استعمال کرے۔ دوسرا آدمی جس کے لیے جنت کی ضمانت شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے۔ تیسرا آدمی جس کے لیے جنت کی ضمانت دنیا میں کسی سے سوال نہ کرے۔ باقی 3 آدمی کون ہیں؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے اندر محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، جو جھگڑے کو چھوڑ دے وان کان محقا، حق پر ہوتے ہوئے بھی جو جھگڑا نہ کرے۔ فرمایا انا زعیم ببیت، میں اس کے لیے جنت میں محل کی ضمانت دوں گا، جھگڑا نہ کرے۔ فرمایا جو جھگڑا نہیں کرے گا میں جنت کی ضمانت دوں گا، حق پر ہو، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، حق پر ہو جھگڑا نہ کرے۔ باطل تو باطل ہے، فرمایا جو حق پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے گا میں پیغمبر اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے مبغوض ترین انسان کون ہے؟ بدترین انسان اللہ کے ہاں کون ہے؟ صحیح بخاری سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سب سے مبغوض انسان، بدترین انسان مخلوق میں وہ جو جھگڑالو ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین انسان، ابغض اس میں تفضیل ہے، سب سے بدترین اور برا انسان اللہ کی مخلوق میں الد الخصم، جھگڑا کرنے والا انسان۔ اللہ کو جھگڑا نہیں پسند، اس لیے انسان حق پر بھی ہو مال چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، حق پر بھی ہو تکرار نہ کرے، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج جتنی ناچاکیاں ہیں اس سب کے پیچھے بنیاد جھگڑا نظر آئے گا۔ آج دیکھیں بات بات پہ جھگڑا ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہے، باپ بیٹے سے دست و گریبان ہے۔ آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ آپ کو معمولی بات پہ جھگڑا تیار ہو جائے گا۔ ایک جگہ روٹیاں لینے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص آگے لائن میں تھا تو اب وہ چلا گیا کہیں موبائل کا بیلنس ڈالنے کے لیے، اور جب وہ واپس آیا تو دوسرا والا اب آگے ہو گیا، تو اب اس نے کہا یہ میری جگہ ہے، وہ کہتا تھا نہیں میری جگہ ہے۔ اس نے کہا بھائی میں بیلنس ڈالنے گیا تھا، آ گیا، اس نے اس کو گالی دے دی، اس نے نیچے سے بلاک تھا اٹھایا اس کے سر پہ مارا، بلاک جو لگا نیچے گرا، وہی انتقال ہو گیا۔ صرف کتنی دیر لگتی، اس کو 5 منٹ بعد روٹی مل جاتی، اس کو پہلے مل جاتی۔ آج مسلمان جھگڑے کے لیے تیار ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے پشاور میں ایک آدمی نے دوسرے کو غصے میں کہہ دیا، پٹھان کو کہا تو فرعون ہے، وہ گھر سے بندوق لے کر آئے، 4 آدمی قتل کر دی، اس کو بھی مار دیا، اس کے ساتھ 2 بھائی تھے، ایک بھتیجا تھا، 4 آدمی مار دیے، اس نے مجھے فرعون کہا۔ آج برداشت ختم ہو گئی، ہم صرف جھگڑے کے لیے بات ڈھونڈتے ہیں، کسی طرح بات مل جائے، اور اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اچھا کام نہیں کر رہے، معاف کر دینا اچھا کام ہے، نرمی پہ چلنا اچھا کام ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پر وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے جب تم حج کے لیے جاؤ، فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا جب تم حج پہ جاؤ بیہودہ گفتگو نہیں کرنا، حج میں کسی سے جھگڑنا نہیں، ولا جدال، حج میں کسی سے لڑنا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم جھگڑے سے بچو گے تمہارا حج قبول ہوگا۔ تو دیکھیں حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن وہاں قرآن کیا تاکید کر رہا ہے؟ بیہودہ گفتگو تم نے نہیں کرنی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ چونکہ حج میں 20، 25، 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، مختلف زبان کے لوگ ہوتے ہیں، قومیت الگ، لسانیت الگ ہوتی ہے، تو بسا اوقات جسم سے جسم ٹکرا جائے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا مسلمان وہ ہوگا جو حج میں جھگڑے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے انسان کو اس طرف یاد دہانی کروائی، اپنے آپ کو جھگڑے سے بچانا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کتنا نقصان ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے، گھرانوں میں دشمنیاں آ جاتی ہیں، اولادوں کی زندگی مستقبل کی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش جھگڑے پر ہوتا ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑے پر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
ہر شام کو یہ ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے، سمندر کے اوپر بیٹھتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کارندوں سے پوچھتا ہے تم نے دن بھر میں کیا کیا، ہر ایک آ کر بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو نماز سے روکا، کوئی کہتا ہے فلاں کو زکوٰۃ دینے سے روکا، قطع رحمی کی، ہر ایک کی بات سنتا ہے، کہتا ہے اچھا کیا تم نے، ٹھیک ہے بیٹھو، ہر ایک کی بات سنتا ہے، ان کو بٹھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ایک ابلیس اس کے قریب آتا ہے بڑے شیطان کے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی، تو یہ بڑا ابلیس شیطان اپنے تخت سے اتر کر اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، کہا اصل کام تو نے کیا ہے، اصل کام تو نے کیا، تو نے دونوں گھرانوں میں دشمنیاں ڈال دی، دونوں گھرانوں کو تو نے تباہ کر دیا، اولاد کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اب یہی عورت ہوتی ہے، اس کے مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، خاندانوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، اس لیے شریعت کو جھگڑا پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال چوتھا آدمی جس کے لیے آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے یہ وہ شخص ہے انا زعیم ببیت لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا نہ کرے اگرچہ حق پر ہو پھر بھی اپنے جھگڑے کو چھوڑ دے۔ پانچواں آدمی کون ہے جس کے لیے آپ نے جنت کی ضمانت دی؟ آپ نے فرمایا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، میں جنت کے درمیان میں اسے جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اسے جنت میں محل کی ضمانت دوں گا۔ آج معاشرے میں جھوٹ بہت رائج ہو گیا، آپ نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہو، وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق کرو تب بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کا تاجر کہتے ہیں جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے چلے، جھوٹ نہ بولوں تو بچوں کو کیسے کھلاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی تجارت کی، امام الانبیاء نے بھی تجارت کی، صحابہ نے بھی کی، لیکن وہ لوگ جھوٹ کے قریب نہیں گئے، اللہ نے برکتیں ڈال دی۔ جو تاجر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت نہیں ڈالتا۔ مال میں کثرت تو آ جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی، ایک راستے سے مال آ جاتا ہے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اور جو تاجر امانت دار دیانتدار ہوتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتا ہے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے لکھا گلگت کے اندر ایک ہوٹل تھا، اس میں جو باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں وہاں آ کے رہتے تھے، وزٹ کرتے، پھر آ کر وہاں ٹھہرتے، تو وہاں ایک شخص تھا اس کا نام تھا عیسیٰ خان، وہ کمروں کی صفائی پہ مامور تھا۔ ایک دفعہ جاپان سے کچھ لوگ آئے اور آ کر اس کمروں میں ٹھہرے، جب وہ جانے لگے اتفاق سے اپنا بیگ بھول کے چلے گئے اور اس بیگ میں ڈالر پڑے ہوئے تھے، ڈالروں کے نوٹ تھے، اور آج سے یہ تقریباً 12 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 50,000 سے زائد ڈالر تھے، جس کی مالیت اس وقت کے حساب سے بھی تقریباً 46 لاکھ روپے بنتی تھی۔ اتنی بڑی رقم تھی، اگر یہ بیگ لے کر بھاگ جاتا چلا جاتا کسی کو پتہ نہ ہوتا، لیکن یہ رقم لے کر آیا اور آ کر کاؤنٹر پر آیا، مالک کو اس نے بتایا اس طرح وہ لوگ رقم بھول کے چلے گئے، آپ کے پاس ایڈریس ہو تو ان کی رقم ان کو واپس کر دو۔ تو ان کے پاس ان کے بارے میں کچھ ایڈریس اور معلومات تھیں، تو انہوں نے رابطہ کر کے ان کو بتایا آپ کا بیگ یہاں رہ گیا۔ وہ لوگ آئے، غیر مسلم تھے، بڑے خوش ہو گئے، مسلمان ایسے امانت دار دیانتدار، اتنی بڑی رقم انہوں نے واپس کر دی۔ جب یہ لوگ باہر گئے تو انہوں نے جا کر وہاں انٹرویو دیے اور مسلمانوں کی امانت دیانت کو بیان کیا۔ ٹائمز اخبار کے اندر بھی یہ رپورٹ شائع ہوئی، آسٹریلیا سے شائع ہونے والے اخبار میں بھی، انٹرویو میں بھی ہوا۔ پھر جب یہ خبر پاکستان میں اس خبر نے گشت کیا اور یہ خبر پھیل گئی، تو اس وقت جو پنجاب کے گورنر تھے انہوں نے لاہور کے اندر ایک ہوٹل میں ایک سیمینار رکھا، بڑے بڑے تاجر تھے، انہوں نے کہا انہوں نے ہمارا نام بڑا فخر سے بلند کر دیا، اس کو انعام دینا چاہیے۔ تو تاجروں نے 10 لاکھ روپے اسے انعام میں دیے، اس عیسیٰ خان مزدور کو جس میں دیانت تھی اسے 10 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا۔ ہوٹل کا جو مالک تھا وہ اتنا خوش ہوا، میرے ہوٹل کی نیک نامی ہوئی، اس نے اس کے 5 بچے تھے، کہا سب کا خرچہ میری طرف سے ہوگا، جتنا تعلیم حاصل کریں جہاں تک پڑھیں خرچہ میرا، گھر بھی ان کو فراہم کر دیا۔ اگلے سال جب 14 اگست آئی تو ملک کے وزیر اعظم نے انہیں ایک امتیازی تمغہ دیا کہ یہ ملک کی نیک نامی کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھیں حلال پہ چلا، اللہ نے عزت بھی دے دی، دولت بھی دے دیا، پیسہ بھی مل گیا، ملک میں بھی عزت ہو گئی، بیرون ملک بھی عزت ہو گئی۔ لیکن اگر یہ خیانت کر لیتا، دھوکہ دے دیتا، یہ مال نصیب بھی نہ ہوتا، ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا 5واں آدمی وہ ہوگا جو اپنی زندگی میں سچائی کو لے کر آئے، دیانت کو لے کر آئے، جھوٹ نہ بولے۔ ہمارے ہاں لوگ
مذاق میں جھوٹ بولنے کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض ساتھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے اسٹیج ڈراموں میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ ہنساتے ہیں اور لوگ ٹکٹ دے کر خرید کر وہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چھٹا اور آخری انسان جس کے لیے لسان نبوت سے جنت کی ضمانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے سب سے اونچا درجے پر، سب سے اعلیٰ حصے پہ جنت میں محل کی ضمانت دوں گا، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جنت کی سب سے اونچی اور مہنگی جگہ میں اس کے لیے محل کی ضمانت دوں گا۔ اس لیے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ 6 آدمی میں نے عرض کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ ہمیں چاہیے یہ اوصاف ہم اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہمارے لیے بھی جنت میں بالا خانوں کا وعدہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔